اعمال شب قدر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، لہذا تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شب 23 رمضان پیغمبر اسلام کی سیرت اور ان کی زندگی بھی گواہی دیتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول رمضان کا پورا مہینہ جاگ کر گزارتے تھے، لیکن جب شب 23 رمضان آتی تھی تو اس رات میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد رسول خدا کے اوصیاء کا، جانشینوں کا بھی یہی طریقہ رہا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے شب 23 کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام جاگ کر گزارا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جب چھٹے امام تک پہنچا تو راوی بیان کرتا ہے کہ چھٹے امام اپنی زندگی میں اپنے اجداد کی طرح 23ویں کی رات کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھٹے امام رمضان کے مہینے میں بہت سخت بیمار ہو گئے، اور بیماری اس شدت کی تھی کہ مولا میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن جب شب 23 رمضان آئی، مولا نے اپنے خادم سے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے؟ خادم نے کہا کہ ابن رسول اللہ آج شب 23 کی رات ہے۔ تو مولا فرمانے لگے کہ مجھے سہارا دے کر میرے جد رسول اکرم کی مسجد النبوی میں لے کر چلو، آج کی رات میں مسجد النبوی میں جاگ کر گزاروں گا اور اپنے پروردگار کو یاد کروں گا۔ یہ چھٹے امام کی زندگی میں ایک اور پہلو ہمیں ملتا ہے شب 23 کے حوالے سے۔ 21ویں کی شب میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ امکان پایا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات ہو، اور 23ویں کی آج کی شب میں بھی ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ آج کی شب میں بھی وہ اعمال، نمازیں، دعائیں، قرآن کے مخصوص سورے، دعائے سلامتی امام زمانہ، سورۃ القدر وغیرہ کی تلاوت کریں۔ تو یہ شب 23 کی فضیلت۔ شب 23 کی فضیلت کے اعتبار سے ایک اور روایت میں بات یہی ملتی ہے کہ اگر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، ویسے تو پروردگار عالم بہتر جانتا ہے، لیکن جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتیں اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی۔ ایک قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم کی امامت اور ولایت کا عقیدہ نازل ہوا قلب پیغمبر پر کہ اے رسول، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جس طریقے سے قرآن پر ایمان لائے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی اگر قرآن پر ایمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بخش دے گا، اسی انداز میں میرے ولی علی کی امامت کو تسلیم کرو گے تو خدا جنت میں جگہ عنایت کرے گا۔ یہ بھی آج یعنی شب قدر کی رات میں مولا کائنات کی امامت کے اعتبار سے حکم نازل ہوا۔ آج کی رات میں مختلف اعمال ہیں کہ جو اس رات کو منفرد کرتے ہیں باقی 19ویں اور 21ویں راتوں سے۔ پہلے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شب 23 کو ان 2 سوروں کی تلاوت کرے گا وہ جنتی ہے۔ سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی جائے، 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھے، جتنا ہو سکے دعائے سلامتی امام زمانہ کو پڑھا جائے، رات کو جاگ کر گزارا جائے، قرآن کے اعمال کیے جائیں، دعائے جوشن کبیر اور کچھ اور مخصوص دعائیں ہیں جن کی انشاءاللہ ابھی تلاوت کی جائے گی، انہیں آج کی رات میں پڑھا جائے۔ لہٰذا پہلے مخصوص دعاؤں کی تلاوت کرتے، اس کے بعد مزید اعمال کو آگے بڑھائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میرے پاس کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 138 138 پر
ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی مخصوص دعائیں ہیں، پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال سے کہ ماہ رمضان مجھ سے ختم ہو یا اس کی رات کی فجر طلوع ہو جائے اور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری رکھتا ہوں جس پر تو مجھے عذاب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ينقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ہذہ وَلَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اسی صفحے کی دوسری دعا، خدایا ادا کر دے ہم سے اس حق کو جو ماہ رمضان کا گزر گیا، اور ہماری تقصیر کو معاف کر دے، اور اس کو ہم سے مقبول حالت میں لے لے، اور ہم سے حساب کتاب نہ کرنا ہمارے نفسوں پر اسراف کا، زیادتی کا، اور ہم کو قرار دے رحمت پائے ہوئے لوگوں میں، اور ہمیں محروم لوگوں میں قرار نہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عد عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ وتسلمہ منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين۔ اللهم اس کے بعد دعا کا ترجمہ صفحہ نمبر 140 پر۔ خدایا تو نے خود اپنی کتاب میں جو ماہ رمضان میں نازل کی فرمایا ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو نے اس مہینے کے احترام کو عظیم قرار دیا اور اس میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کو مخصوص کیا شب قدر سے، اور تو نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ خدایا یہ ماہ رمضان کے دن ختم ہو گئے، اس کی راتیں گزر گئی، اور اے خدا اس ماہ میں کیسا رہا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور تو زیادہ چیزوں کا شمار کرنے والا ہے۔ اس کے عدد کا تمام مخلوق سے، پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جس کا تجھ سے تیرے مقرب ملائکہ، مرسلین، نیک بندوں نے سوال کیا کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اور مجھ کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عنایت کر دے، اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے، اپنے عفو و کرم سے مجھ پر فضل کر دے، اور میرے تقرب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے، مجھ پر احسان کر کے خوف کے روز امن کے ذریعے سے میرے اس خوف کو امن میں بدل دے، ہر اس خطرے سے جس کو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کیا ہے۔ خدایا میں تیری کریم ذات کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے عظیم جلال کے ذریعے سے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائیں، اس کی راتیں تمام ہو جائے، اور تیرا میرے اوپر کوئی فریضہ یا کوئی گناہ باقی ہو کہ جس کا تو مجھ سے حساب لے، یا میری کوئی غلطی ہو جس کا انتقام تو مجھ سے چاہتا ہو، جس کو تو نے بخشا نہ ہو۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے خدا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اسی وقت تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ ہمسر، اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے ایوب علیہ السلام کے لیے عظیم درد و رنج کو دور کرنے والے، اے جناب یعقوب کے لیے غم کو دور کرنے والے اور خوشی دینے والے، اے یوسف علیہ السلام کے لیے غم کو دور کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ تو اہل ہے کہ ان سب پر درود نازل فرمائے، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا قلتا فی کتابک المنزل
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تسرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به وخطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضرب والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله وأن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله صلوات اس کے بعد صفحہ نمبر 142 پر جو دعا ہے اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا میری عمر میں اضافہ فرما میرے رزق میں وسعت عنایت فرما میرے جسم کو صحت دے دے اور مجھ کو میری آرزو تک پہنچا دے اور اے اللہ اگر میں بدبختوں میں سے ہوں تو میرا نام بدبختوں میں سے مٹا کر خوش نصیبوں میں لکھ دے کیونکہ تو نے اپنی اس کتاب میں جس کو تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی مرسل پر اور تیرا درود ہو پیغمبر پر اور ان کی آل پر اللہم صلی اللہ کہا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم امدد لی فی عمری واسع لی فی رزقی واسع لی جسمی وبلغنی عملی وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم دوسری دعا کا ترجمہ صفحہ 143 اے خدا جو پوشیدہ ہے اپنے ظہور میں اور ظاہر ہے اپنے پوشیدہ ہونے میں اے خدا وہ باطن جو چھپا ہوا نہیں ہے اور اے وہ ظاہر جو دیکھا نہیں جاتا اے وہ موصوف جس کی حقیقت ذات تک کوئی صفت نہیں پہنچ سکتی اور نہ اس کی حد محدود ہے اے وہ غائب جو ہمیشہ حاضر ہے اور اے حاضر جو دیکھا نہیں جاتا جو اس کو طلب کرتا ہے پا لیتا ہے اور اس سے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چشم زدن کے لیے بھی خالی نہیں ہے
وہ کیف کے ساتھ ادراک نہیں کرتا، وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتا نہیں ہے، اس کے لیے مکان نہیں ہے، وہ تو نور ہی نور ہے، پروردگاروں کا پروردگار ہے، تو نے تمام امور کا احاطہ کر لیا، وہ پاک ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، پاک ہے وہ جو ان صفتوں والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ان اوصاف والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باطنا فی ظہورہ ویا ظاہرا فی بطونہ ویا باطنا لیس یخفی ویا ظاہرا لیس یری، یا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود، ویا غائبا غیر مفقود ویا شاہدا غیر مشہود، یطلب فیصاب ولم یخل منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین لا یدرک بکیف ولا یعین بعین ولا بحیث انت نور النور ورب الارباب، احاطہ بجمیع الامور، سبحان من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سبحان من هو ہکذا ولا ہکذا غیرہ، صلوات اللہ۔ اس کے بعد آج کی رات کی مخصوص دعا کا ترجمہ صفحہ 144 پر۔ اے شب قدر کے رب اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دینے والے، رات دن، پہاڑ دریا، تاریکی روشنی، زمین آسمان کے پروردگار، اے پیدا کرنے والے، اے صورت بنانے والے، اے مہربان، اے نعمت دینے والے، اے اللہ، اے رحمان، اے بذات خود قائم، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے ہی لیے بہترین نام ہیں اور بلند مثالیں ہیں اور بزرگی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اور آج کی رات میرا نام بہترین اور نیک لوگوں میں لکھ دے، میری روح کو شہیدوں میں قرار دے، میرے عمل کو علیین میں قرار دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور مجھے عطا کر ایسا یقین جو میرے دل سے شک کو دور کر دے، مجھے عطا کر ایسا ایمان جو میرے دل سے ہر قسم کے شک کو اور وہم کو دور کر دے، اور اے اللہ مجھ کو راضی کر دے اس سے جو تو نے میرے حق میں تقسیم لکھی ہے، اور مجھ کو عطا کر دے نیکی اور آخرت میں نیکی، اور ہم کو بچا لے جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے، اور مجھ کو توفیق عطا فرما کہ اس رات میں اپنے ذکر سے، شکر سے، رغبت سے، انابت سے، توبہ سے، اور ایسی توفیق عطا فرما جو توفیق تو نے محمد اور آل محمد کو عنایت کی تھی۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لیلۃ القدر وجعلها خیرا من الف الشہر، یا رب اللیل والنہار والجبال والبحار والظلم والانوار والارض والسماء، یا بارئ یا مصور، یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا قیوم، یا اللہ یا بدیع، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیاء والکبریاء والآلاء، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، وان تجعل اسمی فی هذه الليلة في السعداء، وروحی مع الشہداء، وإحسانی فی علیین، وإساءتی مغفورا، وان تہب لی یقینا تباشر به قلبی، وإیمانا یذهب الشک عنی، وترضینی بما قسمت لی، وآتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحریق، وارزقنی فیہا ذکرک وشکرک والرغبۃ الیک والانابۃ والتوبۃ والتوفیق لما وفقت لہ محمدا وآل محمد علیہم السلام۔ اللہم اس کے بعد کی دعا کا ترجمہ صفحہ 145۔ خدایا قرار دے اپنی قضاء و قدر کے حتمی امور میں سے اور اس میں سے جو تو مقرر کرتا ہے، حکمت والے امر سے اس شب قدر میں اس فیصلے سے جو نہ رد کیا جاتا ہے اور نہ بدلا جاتا ہے، اور اے پروردگار آج کی اس شب کے وسیلے سے مجھے
اپنے گھر کے حاجیوں میں شمار کر لے، وہ حاجی کہ جن کا حج مقبول ہے، جن کی کوششیں پسندیدہ ہیں، جن کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، جن کی برائیوں کو ختم کیا جا چکا ہے۔ اپنی قضاء و قدر پر میرا شمار ان لوگوں میں کر دے کہ میں تیری قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤں۔ مجھے طولانی عمر عنایت فرما، ایسی عمر عنایت فرما کہ جس میں میں تیری اطاعت کر سکوں، میرے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل فیما تقضی وفیما تقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بیتک الحرام فی عام هذا المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر وان تطیل عمری وتوسع لی فی رزقی۔ صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت امیر المومنین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ کچھ اور آج کی رات میں دعائیں وارد ہوئی ہے۔ مفاتیح الجنان علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے جس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 423 423۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خدا کی جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حمد ہے اس خدا کے لیے جو مناسب اس کی ذات ہے، اور عزت و جلال کے لیے اور جس کا وہ اہل ہے۔ اے پاکیزہ، اے نور القدس، اے پاکیزہ، اے انتہائی پاکیزہ، اے رحمان، اے رحمت کے پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے علیم، اے کبیر، اے اللہ، اے لطیف، اے جلیل، اے اللہ، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے لیے بہترین نام ہیں، بلند مثالیں ہیں، اور تیرے لیے بزرگی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اور میرا نام آج کی رات میں خوش بختوں میں لکھ دے، اور میرا نام ان لوگوں میں لکھ دے کہ جو آج کی رات میں تجھ سے خوش ہو گئے، اور میرا نام آج کی رات میں شہداء کے ساتھ لکھ لے، اور میرا نام آج کی رات میں ان لوگوں میں لکھ لے کہ جو نیکوکار ہیں، اور میرا نام آج کی رات میں ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور میرا نام آج کی رات میں ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کی برائیوں کو تو نے معاف کر دیا ہے، اور مجھ کو عطا کر وہ یقین جو میرے دل سے الگ نہ ہو، اور مجھے عطا کر دے وہ ایمان جو میرے شک کو دور کر دے، اور مجھے راضی کر دے اپنی قضا کے اوپر۔ اے سب سے زیادہ عنایت کرنے والے، مجھے دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں عنایت فرما، اور مجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آنکھ سے بچا لے۔ پروردگار، اس میں اپنا ذکر، شکر، طرف توجہ اور انابت اور توبہ، اور مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھ سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لا شریک لہ، الحمدللہ کما ینبغی لکرم وجہہ وعز جلالہ وکما ہوا اہلہ۔ یا قدوس یا نور القدوس، یا سبوح یا منتہی التسبیح، یا رحمان یا فاعل الرحمہ، یا اللہ یا علیم یا کبیر یا اللہ، یا لطیف یا جلیل، یا اللہ یا سمیع یا بصیر، یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنی والامثال العلیٰ والکبریاء والآلاء۔ اسألک ان تصلی علی محمد واہل بیتہ وان تجعل اسمی فی ہذہ اللیلۃ فی السعداء
وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ شب 23 کے اعتبار سے جو مخصوص دعائیں تھیں اس کی ہم نے تلاوت کی۔ اب اس سے پہلے کہ 2 جملے مصائب کے پڑھتے ہوئے باقاعدہ طور پہ قرآن کے اعمال کو شروع کیا جائے، عمومی اعتبار سے حق بنتا ہے کہ چونکہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ شاید آج کی رات شب قدر کی رات ہو تو تمام مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کرانی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے کہ بار الہ اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو اس رات میں ہمیں بہترین انداز میں اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، اس رات میں ابھی ہم نے دعاؤں کے ذریعے سے جو جو تقاضے کیے ہیں، جو جو دعائیں مانگی ہیں آپ کی بارگاہ میں، حضرت مولائے کائنات اور ان کے بھائی پیغمبر اسلام کے وسیلے سے ہماری ان تمام دعاؤں کو مقبول فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور بالخصوص وہ مرحومین کہ جنہوں نے ہماری جماعت کے لیے اپنی خدمتوں کو انجام دیا، ان تمام کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بار الہ ہمارے وہ مرحومین کہ جن کی کسی بھی اعتبار سے خدمت تھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بار الہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ شب جمعہ آپ مرحومین کو اجازت دیتے ہیں، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے جس گوشے میں بھی مومنین کی ارواح ہوتی ہے وہ نجف میں جاتی ہے، مولا کائنات کی زیارت کرتی ہے۔ ہمارے مرحومین کی ارواح کو بھی یہ درجہ عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ہماری اس جماعت میں جتنے بھی مومنین اور مومنات سید سجاد امام زین العابدین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عزاداروں کے درمیان میں تبرک اور نیاز تقسیم کرتے، ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو روزی سے وابستہ ہے، روزگار کے لیے جاتے، ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، بالخصوص اچھے رشتوں کے اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ اچھے رشتے آئیں تاکہ خصوصاً ان کی بیٹیاں ان کے گھروں پر ہو جائیں، پروردگار عالم آج کی اس رات کے وسیلے سے، پیغمبر اسلام کے وسیلے سے ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے۔ بار الہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اپنے جوان بچوں کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مومنین اور مومنات خصوصاً آج کے اس دور میں، یعنی اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں جس انداز سے برائیاں بڑھ گئی ہے، اتنی برائیاں آج سے 20 سال 25 سال پہلے نہیں تھی۔ بار الہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے زمانے میں جتنے نئے نظریات آ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو تشیع سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی انداز میں جس طریقے سے تیرے اولیاء کے دور میں یہ ہوتا تھا، چھٹے امام کے دور میں، پانچویں امام کے دور میں، بار الہ جس انداز میں اس دور کے شیعہ اپنے زمانے کے امام صادق کا واسطہ دیتے تھے، امام باقر کا واسطہ دیتے تھے، ہم آج کے دور میں، غیبت کے دور میں امام زمانہ کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھنا۔ بار الہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی رحم نازل فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں سے آفتوں اور بلاؤں کو دور کر دے۔ بار الہ آج کی رات کے بارے میں ملتا ہے کہ آج کی رات تقدیر زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اسی انداز میں جس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک ہوتا تھا
زمانے کے امام کچھ دیر میں اس میں دستخط کریں گے۔ بار الہ آج کی رات میں ہماری تقدیروں میں ہمارا نام اعلیٰ علیین والے لوگوں میں قرار دینا۔ بار الہ اس سال ہمیں نجف و کربلا کی زیارت نصیب فرما، اس سال ہمیں بیت اللہ کا حاجی ہونا نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے بچوں کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں ہمارے بچوں کو بہترین انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس اب مختصر سے میں مصائب پڑھوں گا شب قدر کی مناسبت سے بھی، اور حق بنتا ہے کہ شب قدر میں جس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک یہ طریقہ پہنچایا ہے تو ان کو پرسا دیا جائے۔ انسان کے جسم میں بازوؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان کے بازو بھان دیے جائے یا اس کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے اور اسے پھر بلندی سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو اس کی شدت، اس کی تکلیف تو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنو ہاشم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو منہ کے بل زمین پر گری۔ ایک 9 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل بازو پس گردن بھان دیے گئے تھے، مسلم منہ کے بل دارالامارہ کی زمین پر گرے ہیں۔ ایک 11 محرم کو زینب کبریٰ جب اپنے بھائی کا پامال لاشا دیکھا تو زینب نے اپنے آپ کو منہ کے بل گرایا تھا۔ اور ایک میرا غریب مولا عباس کے شانے بہت اہم تھے۔ شیخ محمد ابراہیم کلباسی نجف کے بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کہتے کہ عباس کے شانوں کی اہمیت کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ عباس کے بازوؤں کو، عباس کے شانوں کو 5 معصومین نے اپنے اپنے دور میں بوسہ دیا۔ امیر المومنین اور حسن مجتبیٰ نے عباس کی زندگی میں عباس کے شانوں کو بوسہ دیا۔ زین العابدین اور محمد باقر نے عباس کی شہادت کے بعد عباس کے بازوؤں کو چوما، اور سید الشہداء حسین ابن علی کے اعتبار سے کلباسی کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی زندگی میں بھی عباس کے شانوں کے بوسے لیے اور زندگی کے بعد بھی بوسے لیے۔ کس انداز میں؟ اللہ کا راوی بیان کرتا ہے کہ جب عباس شہید ہو گئے نا تو حسین مسلسل کمر کو جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین کی طرف جھکے، کچھ چیز لی، اپنے پاس رکھی، کچھ قدم آگے بڑھے، پھر کچھ چیز کو اٹھایا، اس کے بعد آگے بڑھنے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا نا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ان کے بھائی عباس کے 2 بازو ہیں جو حسین خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ارے یہ کتنے اہم بازو تھے کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنے مقتل میں بیان کرتے ہیں کہ عباس کے بازو کیا کٹے کہ حسین پشت مرتجز سے زمین کربلا پہ آئے۔ جب حسین پشت مرتجز سے زمین کربلا پہ آئے نا، میرے مولا نے نہ حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، نہ مسلم ابن اوسجا کو یاد کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا۔ میرے مولا کی زبان پر اگر صدا تھی تو کہہ رہے تھے بھائی عباس، بھائی عباس۔ علامہ کہتے ہیں کہ عجیب ان ہاتھوں کی تاثیر تھی۔ ارے 2 ہاتھ کیا کٹے؟ جب خیموں میں آگ لگی نا، زینب و ام کلثوم کی زبان پر ورتا ہائے ہمارا عباس کہاں گیا۔ کربلا کا ایک شقی بیان کرتا ہے میں اپنے نیزے کی انی سے زینب و ام کلثوم کی ردا کو جب چھین رہا تھا نا تو زینب و ام کلثوم کے لبوں میں صدا تھی بھائی عباس ہماری آنکھیں مدد کرو۔ ارے مصائب یہاں پہ آگے ختم نہیں ہوئے۔ نلی سکینہ بیان کرتی جلتے میں خیمے سے میں باہر نکلی، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ارے ایک شقی میرے پاس آئے، میرے کانوں سے گوشوارے چھینے، میں نے کہا چچا عباس آپ زندہ ہوتے کسی شقی میں یہ مجالے کی زین العابدین کے نیچے سے بستر کی جا، زین العابدین کہنے لگے ہائے میرا چچا عباس۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال قرآن کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے دعا سے پہلے اس کا ترجمہ، صفحہ نمبر 135۔ خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہیں، اور جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک اکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ خدایا اس قرآن کے حق کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے کہ جس کے اوپر تو نے اس قرآن کو نازل کیا اور جسے تو نے بھیجا، اور ہر اس مومن کے حق کے واسطے سے کہ جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی، اور تیرے اس حق کے واسطے سے جو ان کے اوپر ہے، پس کوئی تجھ سے تیرے سے زیادہ تیرے حق کو پہچاننے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سر پر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلی 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 علیہ السلام بفاطمة 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 علیہ السلام بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد
بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد علیہ السلام بالحسن بن علی 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 علیہ السلام بالحجہ 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 عجل اللہ تعالی فرجہ. اپنی اپنی حاجتوں کو پروردگار عالم سے طلب کیجیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیارت امام حسین علیہ السلام شب قدر کی مناسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ یا مولاي یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی جنبہ محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلاله من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي يا ورحمة الله وبركاته. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زیارت سائر شہداء کربلا. السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون. اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی الاذى فی جنب اللہ ونصحتم للہ ولرسولہ حتی اتاکم الیقین. اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون. فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ افضل جزاء المحسنین وجمع بیننا وبینکم فی محل النعیم.
زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین من الاولین والآخرین والحقکم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. ایھا المدفون بارض طوس الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا معین المومنین. السلام علیکم یا مذل الکافرین. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 2 رکعت زیارت نماز امام حسین علیہ السلام کی نیت سے.